جب مکہ فتح ہوا اور عرب کی سرزمین پر دین اسلام طاقت و قوت پر آیا تو اس وقت شیطان کو بڑی مایوسی ہوئی۔ البتہ وہ اس بات سے مایوس نہ ہوا کہ مسلمانوں میں آپسی لڑائی اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے گا۔ چنانچہ شیطان اور اس کے چیلوں نے ایسی ایسی سازشیں رچیں کہ جن سازشوں سے اسلام کی بنیاد کھوکھلی پڑ جائے۔ ان فتنوں اور سازشوں میں سب سے بڑی سازش گمراہ کن فرقے تھے، کبھی خارجی، کبھی ناسبی، کبھی جہمیہ، کبھی مرجیہ تو کبھی کرامتہ کی شکل میں مسلمانوں کے اندر ہی مسلمانوں کے درمیان ایسی جماعتیں پیدا ہوتی رہیں کہ جن کے عقائد و نظریات مشرکوں اور کافروں جیسے تھے، کہ جنہوں نے مسلم امہ کو ہمیشہ توڑا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہی فرقوں میں ایک بدنام زمانہ فرقہ علویہ نصیری ہے۔ اس گمراہ کن فرقے کی بنیاد رکھنے والے شخص کا نام محمد بن نصیر نمیری تھا، جو کہ 11ویں امام حسن عسکری کے آزاد کردہ غلام تھا۔ امام حسن عسکری کی وفات کے بعد محمد بن نصیر نے امامت کا دعویٰ کر دیا، اور بعد میں اس نے مجوسی، عیسائی اور اثنا عشری سیوں کی عقائد و نظریات کو ملا جلا کر ایک نئی فرقے کی بنیاد رکھی کہ جسے نصیریہ فرقے کا نام دیا گیا۔ مورخین نے لکھا کہ محمد بن نصیر ہم جنس پرستی جیسے گناہ میں مبتلا تھا اور اس عمل کو خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا، اور بعد ازاں اس بدبخت نے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور پھر جھوٹا نبوت کا دعوے دار بن کر اپنے پیروکاروں کو گمراہ کیا۔ نصیریہ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ نصیریوں کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام بادلوں میں سکونت پذیر ہیں۔ بادلوں کی گرج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور بجلی کی چمک حضرت علی علیہ السلام کی مسکراہٹ ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ بادلوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ نصیریوں کا بدترین عقیدہ یہ ہے کہ خدا حضرت علی علیہ السلام کی شکل میں زمین پر اتارے گئے۔ حضرت علی کا ظہور انسانی اور فانی جسم کی شکل میں ہوا، کہ جس طرح اللہ پاک کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اس زمین پر آیا کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا انسانی شکل میں ظہور محض اس لیے ہوا تھا تاکہ وہ اپنی مخلوق اور بندوں سے مانوس ہو سکے، لیکن دوسری طرف یہ نصیری امام علی علیہ السلام کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے ابن ملجم نے معاذ اللہ امام علی علیہ السلام کو قتل کر کے انہیں عالم لاہوت میں منتقل کیا تھا۔ اس نے حضرت علی کو شہید کر کے خدا کی روح کو آزاد کر دیا اور خدا واپس آسمانوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ نصیری فرقے میں مزید 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ قمری کہلاتا ہے، جو چاند کو حضرت علی کا مظہر کہتے ہیں۔ اس گروہ کے مطابق حضرت علی چاند پر رہتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے چاہنے والے ستاروں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ دوسرا گروہ شمسی کہلاتا ہے، اور یہ لوگ سورج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہر تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے مطابق حضرت علی سورج میں رہتے ہیں۔ جبکہ تیسرا گروہ مرشدی کہلاتا ہے، جو 20ویں صدی کے ایک مشہور نصیری سلمان مرشد کے نام سے منسوب ہے۔ فرقہ نصیریہ تناسخ ارواح یعنی ایک روح کے کسی دوسرے جسم میں منتقل ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ریکارنیشن یعنی دوسرے جنم پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ نصیریوں کے مطابق مرنے کے بعد روح کسی دوسرے انسانی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ روح اس وقت تک اس انسانی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یہ روح مکمل طور پر پاک نہ ہو جائے، اور آخر کار یہ روح عالم ارواح کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بدکردار روحیں جانوروں اور غلیظ مخلوقات میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ نصیریوں کے یہ تمام تر عقائد ہندو مت سے کافی مطابقت رکھتے ہیں، جہاں موہ مایا اور پرجنم کا ایک عقیدہ موجود ہے۔ نصیریہ در حقیقت ایک باطنی فرقہ ہے، جو کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ظاہری معنی کو قبول نہیں کرتے اور آیتوں کی تشریح اپنے عقیدوں اور تعویلات کے مطابق کرتے ہیں۔ لہٰذا نصیری نماز، روزہ، زکوٰۃ، جنت و جہنم کے منکر ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ 5 وقت کی نماز سے مراد اہل بیت ہے، اور رمضان کے 30 روزوں سے مراد
30 ولیوں کے نام ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کی تکمیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ہوتی ہے، اور اہل بیت ہی دین اسلام کے اسرار و تشریح ہے، اور یہ وہ راز ہے جو نصیریوں کے علاوہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نصیری مسلمانوں کے تہواروں کے علاوہ کرسمس اور ایسٹر کے علاوہ ایرانی تہوار بھی مناتے ہیں۔ نصیریوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک انسانی روح میں اس زمین پر 7 مرتبہ آیا تھا۔ اپنے اس عقیدے کو وہ مانا کہتے ہیں۔ ان کے مطابق پہلی دفعہ خدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے روپ میں اس زمین پر اترا، پھر آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے روپ میں آیا، پھر حضرت یوسف، حضرت ہارون اور آصف برخیا کے روپ میں اس زمین پہ اترا، پھر حضرت عیسیٰ کے حواری پیٹر کے روپ میں آیا، اور آخر کار خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روپ میں اس زمین پہ اترا اور تمام تر بنی نوع انسانوں کو مکمل پیغام پہنچایا۔ تاریخ میں فرقہ نصیریہ کے لوگ مسلمان دشمنی میں ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں میں ان کی حمایت مسیحی فوجوں کے ساتھ تھی، جبکہ منگول لشکروں کو بھی ان کی جانب سے ہر طرح کی ممکنہ مدد حاصل ہوئی۔ نصیریوں کے انہی منافقت کی وجہ سے سلطان رکن الدین بائبرس نے ان کے خلاف کئی مقدمات سر انجام دیں اور ان پر کئی حدیں مقرر کی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری چشم و چراغ سلطان عبد الحمید نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بہت کوششیں کی۔ انہوں نے نصیریوں کے لیے علیحدہ مسجدیں اور درسگاہیں تعمیر کروائیں، لیکن نصیری اپنی روایتی روش پر قائم رہے۔ جنگ دوئم کے بعد جب شام کا علاقہ فرانسیسیوں کے قبضے میں آیا تو فرانسیسیوں نے نصیریوں کو شام میں ایک الگ ریاست بنا کر دی کہ جس ریاست کو دولت علوی کا نام دیا گیا۔ فرانسیسیوں سے ایک معاہدے میں انہوں نے اپنا نام نصیریوں سے بدل کر علوی رکھ لیا، اور آج بھی یہ جماعت دنیا بھر میں علوی کے نام سے مشہور ہے۔ فرانسیسی حکومت نے انہیں بہت ساری سہولتیں دی اور فوج میں انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھرتی کیا۔ نصیری فرانس کی حکومت کے دوران فرانسیسیوں کے وفادار رہے، اور فرانسیسی حکومت سے آزادی کے بعد بھی نصیری یا علوی سرکاری منصبوں پر فائز ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ ملک کے بہت بڑے عہدوں پر قابض ہو گئے۔ شام میں نصیریوں کا سب سے بڑا جنگجو اور ظالم و سفاک قبیلہ القلبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسلمان مردوں کو ذبح کرنا، مسلمان عورتوں کو باندی بنانا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو تباہ کر کے ان کے مال و اسباب لوٹنے کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر تعداد شام میں جبل علی اور جبل نصیر کے اطراف میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ قبیلہ لوٹ مار اور قتل و غارت میں مشہور رہا ہے۔ نصیریوں کے اسی قلبیہ فرقے سے ایک شخص نے شام میں سن 1971 میں ایک ملٹری کمپین قائم کر کے حکومت پر قابض ہو گیا، جس شخص کا نام حافظ الاسد تھا۔ یہیں سے شام میں نصیری یا علوی مزید طاقت میں آ گئے۔ شام کا صدر بشار الاسد حافظ الاسد کا ہی بیٹا تھا کہ جس نے اپنے 24 سالہ دور حکومت میں شامی مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیے، اور کچھ ہی عرصہ قبل اسد الحکومت کا خاتمہ ہوا۔ نہ صرف اہل سنت بلکہ جمہور اہل شیعہ کا بھی یہ ماننا ہے کہ نصیری یا علوی فرقہ سری گمراہ، مشرک اور اسلام سے خارج ہے۔ نصیری دائرہ اسلام میں گھسے وہ کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات میں حد درجے تحریف کر کے گمراہی میں بہت آگے نکل گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلم امت کو اس فرقہ پرستی سے باہر نکل کر ایک امام اور ایک جھنڈے تلے جمع فرمائے، اور تمام تر مسلم ممالک کے حالات بہتر کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے یہود و نصارہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔